إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی، برباد ہوئی، ان پہ اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا کیونکہ ان میں سے اگر کوئی بڑا معاشرے میں حیثیت رکھنے والا کسی بھی لحاظ سے وہ جرم کرتا تو اسے چھوٹ مل جاتی، اور اگر معاشرے کا کوئی چھوٹا، کوئی عام آدمی کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کے اوپر سزا لاگو ہوتی، اس کے اوپر قانون لاگو ہوتا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، یکساں انصاف اور برابر کا انصاف نہ ہو، فوری انصاف نہ ہو، سستا انصاف نہ ہو، تو وہ معاشرے مردہ ہو جایا کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج اگر ہم دیکھیں پاکستان میں تو بہت سارے لوگ جو ہمارے معاشرے کے افراد ہوتے ہیں وہ عدالتوں سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہماری عدالتیں خراب ہیں یا عدالتیں نہیں ہیں یا قانون نہیں ہے یا ہمارے پاس آئین نہیں ہے یا ہمارے پاس قانون نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے، سب کچھ ہے. لیکن جب کوئی دیکھتا ہے اس تفریق کو کہ جب ایک عام آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی رعایت نہیں برتی جاتی، اس کے برعکس اگر کوئی سرمایہ دار یا کوئی سیاستدان یا کوئی وڈیرا یا کوئی بڑا آدمی کسی بھی لحاظ سے وہ کوئی جرم کرتا ہے تو قانون اور ادارے وہاں پہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں، اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو بہت ساری مثالیں ہیں، اس کو ہم ڈسکس تو کریں گے. لیکن حالیہ صورتحال بھی اسی طرح کی کچھ بنی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پہ غریب آدمی اگر اس سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا دروازہ بھی توڑتے ہیں، اس کی دیواریں بھی پھلانگتے ہیں. لیکن جب کوئی سیاستدان جب اداروں کو مطلوب ہوتا ہے تو ادارے جا کے بے بس ہو کے اس کے گھر کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ صاحب کب باہر تشریف لائیں گے. کیوں ہے اس طرح کا دوہرا معیار؟ اور یہ چیز پاکستانی جو اب اس وقت ہماری صورتحال ہے اس کے اوپر کتنی اثر انداز ہو رہی ہے اور مستقبل میں اس کے خطرات کیا ہو سکتے ہیں، اس کو آج ہم پہلے سیشن میں ڈسکس کریں گے. دوسرے سیشن میں ڈسکس کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ دن قبل متنبع کیا تھا کہ 16 اور 20 تاریخ کے درمیان یہ جو اپریل کا جا رہے اپریل کا مہینہ، اسی میں بھارت ایک بار پھر دراندازی کر سکتا ہے. انٹیلیجنس بیس پہ انہوں نے یہ خبر دی ہے. اس سے پہلے بھی بھارت نے اس طرح کی مذموم کوشش کی تھی جو کہ اسے شکست کی صورت کا سامنا پڑا. اس کے ساتھ پھر دیگر جو ممالک تھے ان کے بارے میں بھی انکشاف ہوا. وہ حملہ بھی ان کا ناکام ہوا جب پاکستان مخالف دشمنان پاکستان کا ایک گٹھ جوڑ بنا تھا اور انہوں نے راجستھان سے پاکستان کے بڑے شہروں کو ہٹ کرنا تھا، اسے بھی ناکام بنا دیا گیا. ایک بار پھر ہمیں متنبع کیا گیا ہے. امن قائم ہوا، بلا شبہ پاکستان میں بہت امن ہے اس وقت، لیکن کیا جو امن ہے اور جو ہمارے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں اس سے ہم یعنی بیزار ہو کے بیٹھ جائیں یا غافل ہو کے بیٹھ جائیں یا ہمیں چوکس رہنا پڑے گا؟ ابھی دیکھیں حال ہی میں 2-3 ہفتے قبل پاکستان کے مشہور عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ بال بچ گئے، لیکن حملہ کرنے والے کون لوگ تھے وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. آخر میں ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے. پرسوں خان صاحب نے جمرود میں جو جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ایک بہت بڑا اعلان کیا تھا کہ ہم افغانستان کی جو بارڈر ہے اس کو اوپن رکھیں گے، کوئی آئے کوئی جائے تو اس کے لیے. یہ بہت بڑی خبر ہے، اس کے کیا مثبت اثرات ہو سکتے ہیں اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے. پاکستانی حکومت، خاص کر جو نئی حکومت آئی ہے پاکستانی، اس کی خارجہ پالیسی میں افغانستان بہت ہی اہمیت کا
حامل رہا ہے، اور اب تک خان صاحب نے بذات خود یا ہماری وزارت خارجہ نے بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں افغان حکومت کا رویہ کچھ اچھا نہیں ہے. وہ نالاں ہیں، وہ ہمیں اس شدید جو ہے نا تنقید کا ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے، یہ بھی آج ہم بات کریں گے. جہاں زیب صاحب آج تشریف لائے ہیں. جہاں زیب صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ تشریف لائے. شکریہ. ہمارے دیگر مہمانان گرامی میں چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر ملک عبدالمجید صاحب، وہ عدالتی امور کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کریں گے کہ کیا ہمارا قانون ایسا ہے یا پھر نیچے ادارے جو ہے نا وہ قانون کو لاگو کرنے میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ کوتاہی برت رہی ہے. اسی طرح بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے، ہمارے ساتھ دیں گے جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب. تو میں آپ ناظرین کو اپنے مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں. جہاں زیب صاحب، سب سے پہلے اگر نظام کے حوالے سے بات کریں، انصاف کے حوالے سے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے ایک بنیادی اہم جز ہے، معاشرے کے امن کے لیے، استحکام کے لیے، ترقی کے لیے. پاکستان میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، اس کو آپ دیکھیں، اور تھوڑا سا ظاہر بات ہے بات ہو رہی ہے مدینہ کی ریاست کی، تو مدینہ کی ریاست سے بھی آپ بخوبی آپ نے اس تاریخ کو بھی پڑھا ہے، تو کچھ اگر آپ موازنہ کر کے ایک تجزیہ پیش کرنا چاہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عبداللہ صاحب. بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ہی کہہ دیا اور حدیث بیان کر دی کہ معاشرے جو ہیں وہ ہر کسی حال میں چلتے رہتے ہیں، لیکن بدامنی اور ناانصافی کے ساتھ نہیں چل سکتے. میں آج دن کو ہی پڑھ رہا تھا، ایک بڑے اہم عالم ہیں انڈیا سے، ان کا سلمان ندوی صاحب. جی تو بالکل. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ معاشرے جو ہیں وہ دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے. انہوں نے معاشی ترقی بھی کر لی، انہوں نے وہاں اپنے ہاں بڑے بڑے نظام متعارف کرا لیے، لیکن جب معاشروں میں ظلم و زیادتی بڑھ جاتا ہے تو پھر معاشرے نہیں قائم رہ سکتے، اور وہ معاشرے ان معاشروں کو زوال آ جاتا ہے. اور اسلامی فلاحی ریاست میں جب تک خلیفہ اللہ کے حکم کا تابع رہتا ہے تو اس کی اطاعت آپ پہ واجب رہتی ہے، لیکن جب وہ اللہ کے حکم سے ہٹ جاتا ہے تو اس کی اطاعت بھی اٹھا لی جاتی ہے یا ہٹ جاتی ہے. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے اس بات پہ کہ جو آج کل اسپیشلی ان دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو عدل کا دورہ معیار ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم اپنی عدالتوں کا دورہ معیار دیکھ رہے ہیں، اس میں جتنے بھی میں نے آج دن کو جب ہماری بات ہوئی اس موضوع پہ شام کو بات کرنی تھی، تو میں نے کوشش کی کہ دنیا کے مختلف عدالتی نظام کو پڑھوں، ان میں کیا کیا چیزیں ہیں، کہاں وہ اپنے آپ کو انہوں نے اچھا بنایا، انہوں نے بہتر بنایا. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی عبداللہ صاحب کہ میں نے دنیا کی تقریباً آج کی موجودہ دنیا میں جو تمام اسلامی ممالک سے لے کے غیر مسلم ممالک تک جو بھی عدل کا نظام ہے وہ ایک جیسا رائج ہے، اور اس میں بہت ساری خامیاں اور کوتاہیاں ہیں. کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں دنیا کے کسی بھی بہترین معاشرے، امریکہ، یورپ کی مثالیں لے لیں، وہاں کا جو بھی عدالتی نظام ہے وہاں مجرم کی چھوٹ کے لیے بہت ساری خامیاں موجود ہیں، مجرم چھوٹ جاتے ہیں ان کے معاشرے میں، ان کے نظام میں. لیکن مجھے وہیں پہ ایک بڑی خوشی اس بات کی، خوشائن بات یہ ملی کہ اسلامی نظام ایک ایسا واحد نظام ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت، جو مقامات اور جو طریقے بتائے ہیں، ان میں سے مجرم نہیں بچ سکتا، ان میں مجرم کے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ تو ایک دنیا کے لیے آج ایک مثال ہے کہ 1400 سال پہلے جو نظام میں عدل لایا گیا، اگر اسے دنیا اپناتی ہے تو اس میں کوئی خامی نہیں. آج دیکھیں آپ اچھا وکیل کرتے ہیں، آپ اچھا جج خرید لیتے ہیں، پاکستان میں تو یہ سہولت بھی ہے نا، جج خرید لیتے ہیں تو آپ نظام عدل میں سے نکل سکتے ہیں، مجرم جان چھڑا سکتا ہے. لیکن اسلامی نظام میں ایسی کوئی خامی اور کوتاہی موجود نہیں ہے کہ اگر وہ مجرم ہے تو وہ پھر بچ نہیں سکتا. گواہی کا ایک نظام ہے. اسی طرح ہم کیونکہ اس موضوع پہ آج بات نہیں کر رہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ پاکستان میں دورہ نظام عدل کیوں ہے. تو پاکستان کے دورہ نظام عدل کے اثرات جب ہم معاشرے پہ دیکھتے ہیں تو عبداللہ صاحب ہم دیکھا کہ پاکستان گزشتہ 15-20 سال سے اندرونی خانہ جنگی کا شکار ہے، اور اندرونی خانہ جنگی کے بعد ہمارے ہاں مختلف سوسائٹیز جو ہیں وہ پنپ رہی ہیں. ان سوسائٹیز کے ساتھ ساتھ فرقہ واریت ہمارے ہاں ایک بہت بڑا عنصر ہے.
تو آج میں یہ جب اس کو ڈیپلی اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے یہ بڑی حیرت ہوئی کہ یہ جو فرقہ واریت ہے بیسیکلی اس کی جڑیں بھی یہ نظام عدل اسی کے ساتھ جڑتی ہیں جا کے، کیونکہ جب معاشرے میں ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے وہ اپنے حق حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، فرقہ واریت لے لے، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں لے لے، اپنے کسی آرگنائزیشن کے اندر جو تنظیمیں بنتی ہیں ان کو آپ لے لیں، آپ کوئی فیڈریشن کے اندر جیسے ٹیچر یونین بنتی ہے، لیبر یونین بنتی ہے، پی آئی اے کی یونین بن جاتی ہے، یہ ساری جو یونینز ہیں ان کے کسی نے آج تک یہ اسٹڈی نہیں کی کہ ان کے بننے کی وجوہات کیا ہیں۔ تو آپ جب ان کو غور سے پڑھیں گے، عبداللہ صاحب ان کے ماڈلز کو پڑھیں گے، ان کو اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ معاشرے میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی یونٹس بنائی جاتے ہیں، اپنا ایک زور دکھایا جاتا ہے۔ جیسے وکلا کی کمیونٹی آپ دیکھیں، آج ہمارے وکلا بکھرے پڑے ہیں، وہ جوہلا کی اعلیٰ مثال وہ پیش کرتے ہیں، ہمارے وکلا کی بالکل ایسے ان کے رویے ایسے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکلے کل ہیں، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک سوسائٹی بنا لی، انہوں نے چیف جسٹس کو بحال کرا لیا، اس کے بعد انہیں یقین ہوگا کہ ہم زور میں ہیں، ہم طاقت میں، ہم جو کچھ کریں گے ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ طاقت میں آ جاتے ہیں ان کا یہ زوم ان میں اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو مزید طاقتور بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح یہ فرقہ واریت بنتی ہے، جو مختلف چھوٹے چھوٹے فرقے پاکستان میں بنے ہیں، ان کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اپنا ایک مقام اور وجود قائم کرنا اور اثر و رسوخ قائم کرنا اداروں پہ، اور اس اثر و رسوخ کے ذریعے اپنے من پسند فیصلے لینا۔ تو جب ایسا نظام ہوگا عبداللہ صاحب، تو پھر کوئی بھی جتھا جو ہے، عوامی جتھا جو ہے، وہ 20-30 لوگوں کا، 40-50 لوگوں کا، 100-200 لوگوں کا، 2000 لوگوں کا، 20,000 لوگوں کا وہ فیصلے کروا سکے گا، تو پھر معاشرے کی اکائی جو ہے، حکومتی اکائی جو ہے، وفاق کی جو اکائی ہے، وہ درم برم ہو جائے گی، اور معاشرہ جو ہے تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ اور خدا نخواستہ جس خانہ جنگی کے خلاف ہم 15-20 سالوں سے لڑ رہے ہیں، پھر کہیں اسی خانہ جنگی کی طرف نہ چلے جائیں۔ دیکھیں جب یہ احساس پیدا ہوگا، زرداری صاحب کہیں گے کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے لوگ ہیں، ان کے لیے نظام عدل الگ ہے۔ جب پنجاب میں ایک غریب کے لیے میرے اور آپ کے لیے تو چیف جسٹس نہیں بیٹھے گا عدالت میں، وہ ہماری ضمانتیں ہفتے اور اتوار والے دن نہیں لے گا، تو میرے اور آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی۔ جب میرے اور آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی تو ہم 10-20 بندوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کریں گے کہ یار میرے لیے وہ نظام عدل نہیں ہے، حمزہ کے لیے اور نظام عدل ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ملک میں؟ اس کا اثر ظاہر بات ہے کہ انسان ہے، اس کے اندر اس کا اثر معاشرے پہ پڑے گا، جذبات ہوتے ہیں، جی اس کے احساسات ہوتے ہیں۔ لیکن ثانیہ سہیوال کے اس بچے کے الفاظ میرے کانوں سے، میری سماعتوں سے آج بھی ٹکراتے ہیں، جب وہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کے میں ان پولیس والوں کو مار دوں گا، میں بڑا ہو کے اپنے باپ کا قتل کا بدلہ لوں گا۔ اس کے دماغ سے، اس کے ذہن سے وہ کہیں نہ کہیں وہ یہ بات کہنے پہ مجبور کیوں؟ عبداللہ صاحب آپ کو پتہ ہے، اگر اس کو آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کریں، کسی ڈاکٹر سے بات کریں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس بچے کی یہ جو بات ہے اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے۔ وہ اس بچے کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ خطرہ بیٹھ چکا ہے کہ میرے باپ کا جو قاتل ہے یہ حکومت اسے سزا نہیں دے سکتی، مجھے خود کچھ کرنا پڑے گا، میں خود اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں، ایک یہ واقعہ ہوا، بہت سارے اور دیگر واقعات ہیں، تو یہ کہنے میں حق جانب ہیں ہم کہ پاکستان میں جو زیادہ تر لوگ جرائم کی طرف جاتے ہیں، ڈکیتی ہو گئی، چوری ہو گئی، قتل و غارت، وہ ایسے لوگوں کی ہے۔ عبداللہ صاحب ہمارے ہاں معاشرے میں تاریخیں ایسی بری پڑی ہیں، آئے روز ہم دیکھتے ہیں تھانے اور کچہریوں میں قتل ہو جاتے ہیں۔ جو مخالفین ہیں، چکوال میں ایک واقعہ ہوا تھا، گجر خان میں ایک واقعہ ہوا تھا، راولپنڈی کچہری میں ابھی کچھ دن 6-7 مہینے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بندے نے وہ مجرم وہاں پہ مار دی، وہ طاقتور تھے، اثر سوکھ والے تھے، اسے پتا تھا میں نے نہیں مار سکتا، اس نے مار دیا کچہری میں آ کے۔ آسان ہے، 3-4 ہزار کا پسٹل لو، گولیاں لو اور بندے مار دو، اپنا بدلہ آپ لے لو۔ اور یہ جب تک معاشرے میں، کیونکہ معاشرے میں ایک عدم مساوات کا جو ڈر ہے، لوگوں کو یہ خوف ہے کہ ہاں اچھا، اس میں یہ ہے کہ عدالتی نظام میں گو کہ ہماری خامیاں جیسے میں نے ذکر کیا پہلے کہ بہت زیادہ موجود ہیں، اس میں مجرم بچ جانے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کے اندر یہ ڈر بھی موجود ہے کہ اگر ہمارا کیس بھی ٹھیک طریقے سے پیش کیا جائے پھر بھی مجرم کے بچ جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو لوگ خود سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب خود سے کسی معاشرے میں، کسی حکومت میں، کسی سوسائٹی میں لوگ بدلہ لینے کے ٹھان لیتے ہیں تو پھر قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر غصہ، پھر اشتعال پھر بڑھتا ہے، قتل و غارت گری بڑھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ
ایک اقبال نامی شخص تھا جس نے 100 بچوں کو تیزاب میں ڈال کے لاہور کا واقعہ تھا. اس کے پیچھے بھی اس کا اپنا غصہ تھا, اس کا اپنا کیس تھا, اس کے اپنے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی وہ تھی, تو وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایسا کیا. تو جب تک معاشرے میں ایسے واقعات کا سد باب نہیں کیا جاتا, معاشرے میں ایک سوچ یہ بلٹ نہیں کی جاتی کہ عدالتیں آزاد ہیں, وہ قانون کے اور آئین کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں, اور ایسے جو واقعات جیسے کل حمزہ شہباز کا کیس ہوا اور اس میں عدالت قاضی محترم قاضی جو ہیں وہ ہفتے والے دن گئے عدالت میں, انہوں نے وہاں پہ عدالت سجائی اور 2 گھنٹے کی عدالت میں انہوں نے ضمانت دی ایک 85 ارب روپے کی کرپشن منی لانڈرنگ والے مجرم کو. تو اس کے لیے ایک دوہرا معیار انہوں نے قائم کیا. تو ایسے جب کریں گے ہم معاشرے میں, تو پھر ثانیہ سہیوال کے اوپر جو JIT بنی ہے اس کی جو رپورٹ آتی ہے وہ اتنی لیٹ ایک تاخیر سے آتی ہے, پھر ذیشان کو مجرم ڈکلیئر کرتی ہے, پھر اس میں سوالات باقی رہ جاتے ہیں, ان سوالات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا, ان کے جوابات دینے والا کوئی نہیں ہوتا. تو جب معاشرے میں ایسے کیسز آئیں گے تو پھر معاشرے کے سامنے مثالیں بنیں گی, پھر معاشرے میں عدم مساوات کا جو پہلو ہے وہ پھیلے گا, لوگوں میں یہ ڈر کہیں نہ کہیں پیدا ہوگا کہ عمرہ کے لیے الگ نظام قانون ہے, غربا کے لیے الگ قانون ہے, تو پھر اس میں فرقہ واریت بھی بڑھے گی, لوگ اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کریں گے معاشرے میں, اور پھر لوگ اس میں سیاسی پناہ لینے کی کوشش کریں گے. جیسے ہمارے سیاستدان ہیں جو بڑا نام MNA MPA بن جاتا ہے تو وہ پھر وہ ظلم کرے, زیادتی کرے, اس کے لیے قانون الگ بن جاتا ہے. حمزہ کیا ہے, حمزہ کی جو پاکستانی آئین کے مطابق حمزہ کی جو تشریح ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حمزہ ایک MNA ہے. حمزہ کی یہ تشریح ہے کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہے, وہ پھر قانون سے بالاتر ہے. تو پھر لوگ یہ چیز تو منہا صاحب ہم بہت پہلے سے دیکھ رہے ہیں, المیہ بہت پرانا ہے ہمارا. ابھی چونکہ آئی ہے تحریک انصاف, ان کا تو تحریک ہی انصاف کی تھی, توقع یہ کی جا رہی تھی کہ بڑا جلد انصاف ملے گا اور فوری انصاف ملے گا, سستا انصاف ملے گا. لیکن یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا بہت سارے کیسز ایسے آئے اس حکومت میں کہ جو ابھی تک دبے ہوئے ہیں, کوئی یعنی ان کا کوئی کیس کا کوئی حل نہیں نکلا, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تو ہے عدالتی, یعنی عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ میں سیاست میں کیوں آیا, کہ میں نے دیکھا کہ بلوچستان کی ایک ماں سیلاب زدہ علاقے سے نکلی ہے, وہ اپنے بچے کو کسی کو چھوڑ آئی تھی وہاں پہ زندہ, قید زدہ علاقے سے نکلے, ان کے پاس سورسز نہیں تھے, تو وہ اس ماں اپنے بچے کو وہاں چھوڑ آتی ہے اور وہ نکلتے ہیں. تو پھر میں نے کہتے ہیں میں واپس آ کے اس دن میں نے سوچا میں سیاست میں جاؤں گا اور میں سیاست شروع کروں گا اور میں اس قوم کو انصاف دلاؤں گا, میں ان کے لیے اٹھوں گا. اب تحریک انصاف کو جو منشور ہے, جو تحریک انصاف کا نام ہے وہ تحریک انصاف ہے. تو میں نے کل بھی لکھا تھا, پرسوں شاید, کہ جب کون کہتا ہے کہ انصاف دلانے میں ناکام ہو گئی تحریک انصاف. دیکھیے حمزہ کو 2 گھنٹے میں انصاف مل گیا, عدالت اس کے گھر پہ جاتی ہے, وہ بیلف لے کے جاتے ہیں, اس کے وارنٹ گرفتاری لے کے جاتے ہیں, عدالت اس کا وہ کینسل کر دیتی ہے. یہ عبداللہ صاحب ایک بات سمجھنے کی یہاں پہ بڑی اشد ضرورت ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں بہت ساری خامیاں ہیں. ایک طرف ایک عدالت ایک مجرم کے وارنٹ گرفتاری لے کے جاتی ہے, دوسری طرف وہی دوسری عدالت, اس کے مساوی عدالت, اس کو ریلیز دے دیتی ہے. یہ کیا مذاق بنایا ہوا انہوں نے, یہ کون سا ایک بندہ قتل کرتا ہے, لاہور ہائی کورٹ اس کی ضمانت دے دیتی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ اسے گرفتار کر لیتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت دیتا ہے, سپریم کورٹ اس کو گرفتار کر لیتا ہے. فیصلے پہلے ہوئے تھے آسیہ مسیح کے حوالے سے, یا پھر نواز شریف صاحب کے جو کیسز تھے اس میں ایک عدالت ان کو ایک کیس میں بری کرتی ہے, دوسری اس میں سزا دیتی ہے, تو پھر وہ عوام کے ذہن میں ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے. ڈرامے بازی ہے نا, ڈرامے بازی ہے. خود جان بوجھ کے اس میں کلازز چھوڑی گئی ہیں, خود جان بوجھ کے اس میں خلا پیدا کیا گیا اس نظام میں. تو یہ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ان 8 سالوں میں 8 ماہ میں جناب عمران خان صاحب نے نظام انصاف کے لیے کیا کیا اسپیسیفکلی. جو ان کا نعرہ تھا 22 سالوں کا جو نعرہ تھا تحریک انصاف, تحریک انصاف نے عوام کو انصاف دلانے کے لیے کیا کیا. میاں صاحب تو جاتے جاتے کہہ گئے کہ جب انہیں جیل میں ڈالا گیا انہیں, تو ان کی جب ضمانت سے باہر ہے تو انہوں نے کہا مجھے اب پتہ چلا ہے, 3 بار وزیر اعظم بننے کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے اب پتہ چلا ہے کہ عدالتی نظام بڑا خراب ہے, یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم زیادتی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آئندہ جب ہمیں حکومت ملی تو ہم اسے ٹھیک کریں گے. تو کیا آیا ہم عمران خان صاحب سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آئندہ جب انہیں حکومت ملے گی تب یہ عدالتی نظام ٹھیک کریں گے, یا خدا نخواستہ جب یہ خود جیل میں جائیں گے, یہ کیس بھگتیں گے, عدالتوں کا سامنا کریں گے, تو پھر یہ انہیں پتہ چلے گا کہ عدالتی نظام میں بڑا سکم ہے. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جیلوں کی ہوا کھانے کے بعد
جیلوں کی خوراکیں کھانے کے بعد صحت مند اس لیے کہ ان کے پیچھے ان کی بیٹی مریم نواز ہے. اگر مریم نواز بھی انگلینڈ چلی جائے تو پھر بھی بہت سارے ملازم ہیں رائے وینڈ محل کے جو انہیں کھانا پہنچاتے رہیں گے, ایکسرسائز مشینیں بھی انہیں دوائیاں پہنچاتے رہیں گے. تو جناب عمران خان صاحب کے لیے مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ جیل چلے گئے خدا نہ خواستہ تو آپ کے پیچھے نہ پرویز کھٹک جائے گا, نہ عثمان بزدار جائے گا, نہ جہانگیر ترین جائے گا, نہ فواد چودھری جائے گا, کیونکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پہلے مشرف کے ساتھ تھے, پھر زرداری کے ساتھ تھے, پھر نواز شریف کے ساتھ تھے, پھر اقتدار کی دیوی عمران خان پہ مہربانی عمران خان کے ساتھ آگے, کل کسی اور کے گھر پہ یہ جائے گی تو یہ کل کسی اور کے ساتھ ہو جائیں گے. تو ان لوگوں کے جن پہ آپ آج ٹرسٹ کر رہے ہیں, جن پہ آج آپ نے تکیہ کیا ہوا ہے, یہ لوگ تو ان کی تو میں کیا کہوں کہ ان کی مثالیں بری پڑی ہیں. یہ کس طرح اپنے قبلہ کعبہ تبدیل کرتے ہیں. تو خدا رہا عمران خان صاحب یہ کھڑے ہوں گے, میں اور عبداللہ علمزے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یہ عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, تو اس عوام کو انصاف دلانے کے لیے کچھ کریں. یہ بہت اہم ہے. آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں, غربت مٹاؤ پروگرام کر رہے ہیں آپ, احساس کا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, سونامی ٹری کا آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا, جو غریبوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں وہ پروگرام بہت اچھا ہے. لیکن معاشرے میں انصاف بڑا ضروری ہے. جب تک انصاف نہیں ہوگا معاشرے مٹ جاتے ہیں. پھر اس معاشرے میں چھوٹی چھوٹی یونٹس جو ہیں وہ اپنا زور پکڑتی ہیں. جب وہ چھوٹے چھوٹے یونٹس زور پکڑتے ہیں, جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ انصاف لینے کا یہ طریقہ ہے, گن اور گولی انصاف لینے کا طریقہ ہے, 100-200 بندوں کا جتھا انصاف لینے کا طریقہ ہے, تو پھر معاشرے میں چھوٹے چھوٹے یونٹ جو ہیں وہ جب طاقت کے سرچشمے بنتے ہیں تو پھر نئی MQM بنتی ہیں, پھر نئی دہشت گرد تنظیمیں بنتی ہیں, پھر ان کو آپ کو بین کرنا پڑتا ہے, وہ عالمی سطح پہ بدنامی کا باعث بنتی ہیں. تو ان تنظیموں سے بچنے کے لیے, ان دہشت گرد گروہوں سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ عدالتوں کے لیے ایک ایسا نظام لا دیں کہ جو عدالت عام غریب آدمی کو اور امیر آدمی کو یکساں انصاف مہیا کرے. میں ایک دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا, PTI سے ان کا تعلق تھا, وہ فرما رہے تھے کہ خان صاحب اب نہیں رہا, یعنی دوست بات جب ہوئی تھی وہ تھوڑا سا ماضی قریب میں ہوئی تھی. اچھا. تو وہ کہنے لگے کہ خان صاحب اس میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ جوڈیشلی جو سسٹم ہے ہمارا, یہ 18ویں ترمیم کے بعد پتہ نہیں کون سی ترمیم کے بعد یہ بالکل آزاد ہے, خود مختار ہے, اس میں خان صاحب کا کوئی نہیں, یہ تو ان کو شاید علم نہیں تھا کہ جو قانون بناتا جو ہے وہ پارلیمان بناتا ہے. آگے قانون کی جو تشریح کرنی ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے یا ججز نے کرنی ہے. ججز جب فیصلہ دیتے ہیں تو تب اس میں تشریح ہوتی ہے. جو دیکھا ہے نا آپ نے آج کل پاکستان میں جو بہت اہم رواج چلا ہے کہ وہ فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے یا وقتی طور پر مختصر فیصلہ سنایا جاتا ہے, پھر بعد میں اس کو تفصیلی فیصلہ سنایا جاتا ہے. تو جو تفصیلی فیصلہ آتا ہے, ہر نیا جو فیصلہ آتا ہے اس میں قانون کی الگ سے ایک تشریح ہوتی ہے. وہ جو تشریح ہوتی ہے قانون کی وہ آئندہ آنے والے کیسز کے لیے مثال بن جایا کرتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پوری جب وکیل جرا کرتا ہے کسی بھی کیس پہ تو وہ دنیا میں جو ہوئے فیصلے ہوتے ہیں اس کی مثال دیتا ہے کہ فلاں عدالت کے جج نے اس طرح کے کیس میں یہ فیصلہ سنایا, آئین کی یہ شک شامل کی. تو وہ تشریح جو ہوتی ہے پھر فیصلوں کے اندر ہوتی جاتی ہے. تو عمران خان صاحب پارلیمان سے قانون بنوا سکتے ہیں, لیکن پارلیمان میں عمران خان صاحب کی وہ اکثریت نہیں ہے جو قانون سازی کے لیے ضروری ہے. لیکن بل لا سکتے ہیں, اپوزیشن کو یہاں پہ یہ ان کے پاس بہترین موقع ہے, اچھے بل لائیں پارلیمان میں. اپوزیشن اگر اس پہ ان کا ساتھ نہیں دیتی تو کم از کم اپوزیشن گندی تو ہوگی عوام کے سامنے. عوام آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں, عوام کو پتہ تو چلے گا. آپ جو کابینہ ہے پنجاب کی, انہوں نے اپنی 300% تنخواہوں کا جو قانون ہے وہ مستفقہ طور پر اگر پاس کروا لیا ہے تو آپ یہ مہربانی کریں کوئی ایسے قانون لائیں جو عوام کے حق میں بہتر طریقے ہوں. تو پھر دیکھتے ہیں اب اسمبلی میں کم از کم قرارداد تو لائیں نا, آپ اس پہ آواز تو اٹھائیں. پھر اگر اس پہ بات نہ بنے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ آپ نے اپنے حق کا, آپ نے اپنے حصے کا دیا جلا دیا, شمع جلا دی, آگے نہ ہونا وہ الگ بات ہے. یہ آپ کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا قانون لانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی 8 ماہ میں جو عوام کے حق میں ہو. جو آئندہ کے لیے کیا متوقع ہے؟ کیونکہ لیکن اب میرے خیال میں اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں, پہلے جب الیکشن سے پہلے عدالت رات کو بیٹھی اپنے ٹائم سے, یعنی ہٹ کے انہوں نے عدالت لگائی اور حنیف عباسی کو نااہل کیا. اس وقت جو مسلم لیگ نون کا ورکر تھا ان کا اعتراض تھا, وہ شور مچا رہے تھے کہ یہ عدالت عجیب عدالت ہے, اس پہ لعنتیں برس رہی تھی, اس کو برا بلا کہا جا رہا تھا
کہ یہ کس طرح کی عدالت ہے جو اپنے یعنی ٹائم ختم ہوا ہے عدالت کا، اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ رات کو عدالت لگی اور اس نے بندے کو نااہل کر دیا۔ اچھا وہی گیم یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ نے دہرائی، ہفتے کو عدالت لگی، ادھر سے دوسرے آدمی کو آج اس کو پھر 17 تاریخ تک ریلیف مل گیا۔ تحکم ثانی جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کا جو کارکن ہے وہ بھی عدالت سے، وہ تو ظاہر بات ہے میاں نواز شریف صاحب کا جتنا کیس چلا ہے اس میں تو انہوں نے عدالت کے خلاف باقاعدہ ایک محاذ کھولا تھا۔ اب پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ بھی عدالت کے خلاف ہو رہا ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو یہ کتنا یعنی مستقبل میں تو یہ ہے کہ عدالتیں ہماری ہر طرح سے وہ لوگ اس سے بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے معاشرے کے لیے۔ میں یہ جو اس طرح کے فیصلے ہیں وہ حکومت اگر کچھ نہیں کرتی تو اس وقت شاید ہمیں کوئی عدالتی بندہ سن رہا ہو، کوئی وکیل ہو، دیکھیں انہیں اپنا یعنی وقار کو بھی بحال رکھنا ہے۔ وکیلوں نے تو اپنی وکالت بیچنا شروع کر دی ہے۔ وکیل باقاعدہ ایک گینگ بن چکے ہیں، ایک بدماشیہ بن چکے ہیں، گنڈے بن چکے ہیں اس ملک کے۔ جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑے جہلا جو ہیں وہ بن چکے ہیں وکلا جو ہیں ہمارے۔ تو وکلا میں اچھے نام بھی ہیں، وہ بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا عبداللہ صاحب کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں انصاف بڑا ضروری ہے۔ اگر معاشرے میں حکومتیں انصاف دینے میں ناکام ہو جائیں گی تو پھر معاشرے میں مختلف طرح کے گروہ پیدا ہوں گے، اور وہ گروہ جو ہیں وہ معاشرتی اکائی کو تباہ کریں گے۔ ان سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ پارلیمان سے اچھے اچھے قوانین لائے جائیں، قانون سازی کی جائے، اور وہ قانون سازی جب ہو جائے گی تو پھر عدالتیں اس پہ مجبور ہو جائیں گے اس طرح کے فیصلے کرنے کے۔ اب دیکھیں نا، چیف جسٹس آف پاکستان جو چیف صاحب بیٹھے ہیں عدالت میں ہفتے والے دن، اب ان سے کون پوچھے گا کہ آپ کس قانون کی شق کے تحت بیٹھے ہیں؟ آیا یہ جو آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے اس کے تحت عام آدمی کو انصاف مل سکے گا؟ عام آدمی کا جو وکیل ہے وہ ہفتے والے دن عدالت جا سکتا ہے اور عدالت کو وہ یہ ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ میرے جو کیا کہتے ہیں موکل ہیں انہیں آپ انصاف دے سکتے ہیں؟ جیسے اگر ایک بندہ ہے قتل کے کیس میں، وہ عدالت میں مطلوب ہے یا عدالت اس کو گرفتاری ڈال دیتی ہے، اسے کوئی مسائل، فار ایگزامپل خدا نخواستہ اس کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں، اس کے پیرنٹس میں کسی کو، یا اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی، کوئی اس کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے، تو اس کا وکیل اس کو اجازت ہے کہ وہ ہفتے والے دن عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، لاہور ہائی کورٹ کے جج سے کہے کہ سر آپ عدالت میں آئیں، انہیں کان سے پکڑ کے عدالت میں لے کے آئیں، بیٹھیں یہاں پہ فیصلہ لکھیں کہ میرے موکل کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ فیصلہ لکھیں، آپ اسے ضمانت دیں، 17 تاریخ تک اسے ضمانت دیں، 2 دن کی اسے ضمانت دیں، تو وہ جانا چاہتا ہے۔ سر یہ تو خواب ہیں ہمارے۔ دیکھیں کوئی کتنے سارے ہمارے لوگ جیل میں مر رہے ہوتے ہیں نا قیدی، انہیں علاج کے لیے چھٹی نہیں ملتی، سیاستدان کے لیے مل جاتی۔ میں حیران ہوں کہ میاں نواز شریف کو عدالت میں سے صرف اس لیے ضمانت مل گئی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ یار عدالت، مجھے یہ بتائیں کہ جیل کوئی تفریح کی جگہ ہے جہاں میاں نواز شریف کو کسی تھیم پارک میں لے کے جانا تھا، اس کو بھی خیر یہ تو چلیں وہ ایک وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا قدر و منزلت ہے، چلو کچھ نہ کچھ تو ان کا ایک وقار ہے، لیکن اگر کوئی ایک غریب آدمی جرم کرے تو پولیس جا کے اس طرح اس کے گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی کرسیاں لگا کے، یار باہر نکلو پلیز، ہم نے آپ کو لے کے جانا، اس طرح ممکن ہے؟ میں نے کل بھی پروگرام میں میں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو کچھ بھی کر رہا ہے نیب کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، وہ جو نیب کے جو انسپیکٹر صاحب گئے ہیں ان کی جو تقریر آپ سنیں، وہ تو پتہ لگتا تھا کوئی ایم این اے تقریر کر رہا ہے۔ وہ ان کی جو تقریر تھی، علامہ اقبال نے یہ کہا، قائد اعظم نے یہ کہا، میں اس قوم کا بیٹا ہوں، میں دھرتی کا بیٹا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ بھائی تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم آئے ہو پکڑنے کے لیے، چپ کر کے پکڑو اس کو، اندر جا کے باہر ڈرامے بازیاں چھوڑو۔ مجھے یہ لگتا ہے، اور اگر پھر جو نیب سے کون پوچھے گا کہ میاں شہباز شریف کس طرح باہر آ گیا؟ آپ نے اسے پکڑا، 2-3 مہینے اندر رکھا، وہ باہر کیسے آ گیا؟ نیب سے کون پوچھے گا کل خواجہ آصف کیسے باہر آ جائے گا؟ نیب سے کون پوچھے گا کہ میاں نواز شریف کے خلاف آپ کوئی ٹھوس ثبوت کیوں نہیں دے سکے عدالت کو؟ نیب سے کون پوچھے گا کہ زرداری کے خلاف آپ کو ٹھوس ثبوت کو کیوں نہیں دے سکے؟ ایف آئی اے سے کیوں نہیں کوئی پوچھے گا کہ آپ ایان علی کے خلاف کوئی مضبوط مقدمہ کیوں نہیں بنا سکے؟ ایف آئی اے سے کیوں نہیں کوئی پوچھے گا کہ حدیبیہ منی لانڈرنگ کیس میں قوم کا اربوں روپیہ لگنے کے بعد آپ اس پہ کسی نتیجے پہ کیوں نہیں پہنچ سکے؟ یہ جو چیزیں ہیں ان کو
زیر بحث لانا ہوگا، ان کے ایک مثال بنانا ہوگا، ان کے بارے میں تحقیقات کرنی ہوں گی کہ وہ کون سے محرکات تھے جن کے بنا پہ عدالت کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کر سکی، عدالتیں کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کر سکی، تاکہ آئندہ ایسے ڈرامے بازی نہ کی جائے، اور آئندہ کے لیے جو اگر نیب کسی کو پکڑتا ہے تو وہ اتنے ٹھوس شواہد پہ پکڑے کہ کل عدالت میں وہ پیش کر سکے اور اسے بری نہ کر سکے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جب پروگرام شروع کیا تو ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ بہت سارے ہم سے سوالات بھی کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجتے جائیں، ہمیں جتنے بھی دوست ہیں جو دیکھ رہے ہیں، آپ کے سوالات ساتھ ساتھ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہمارے موبائل پہ شو ہو رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو عمران ملک ہیں، راجہ مستنیر احمد ہیں، راجہ خرم صاحب ہیں، چراغ ہدایت چینل ہیں کوئی، وہ بھی بات کر رہے ہیں، مسعود اختر صاحب ہیں، اور محمد جلیل چمکنی صاحب ہیں، اور پھر راجہ مستنیر صاحب ہیں۔ تو جتنے بھی دوست آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے سوالات، آپ اگر سوالات کی صورت میں پوچھتے ہیں ہم سے تو بہت آپ کی نوازش ہوگی، اور بہت شکریہ۔ آپ چلیں آگے بڑھتے ہیں، آخر میں ان کے سوالات لے لیتے ہیں۔ آخر یہ پاکستان پر منڈلاتے خطرات، اچھا یہ جو وزیر خارجہ صاحب نے یہ متنبی کیا ہے کہ انڈیا دوبارہ کچھ ایسی حرکت کر سکتا ہے، اچھا تقریباً 6 سے 7 جہاز تو اس کے گر گئے موڈی دور میں، اس کو ہر لحاظ سے اس کو شکست ہوئی، سفارتی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، جنگی میدان میں، کیوں نہیں اس کو یعنی عقل ٹھکانے آتی، کیوں نہیں باز آتا؟ کیا اس نے جو الیکشن سے قبل جو اپنی ایک شرارت کرنی تھی وہ کر کے رہے گا، یا اس کا جو ایک انتشاری ذہن ہے وہ انتشاری ذہن سے ابھی بھی باز نہیں آیا؟ اتنی ساری اس کو شکستیں ہوئی ہر لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، جنگی لحاظ سے۔ عبداللہ صاحب بہت اچھا سوال آپ کا۔ آج کل کا جو موضوع ہمارا ہونا چاہیے کہ جب دشمن پر تول رہا ہے دوبارہ پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے، وہاں پہ ہمارے ظاہر بات ہے یہ سب زیر بحث جو ہے وہ حمزہ شہباز نہیں ہونا چاہیے، زرداری یا نواز شریف نہیں ہونا چاہیے، یہ نکارہ لوگ، ملک کو لوٹنے والے لوگ، چور چکے، ہمارا موضوع بحث نہیں ہونا چاہیے بیسیکلی تو۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہم اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اور پھر اتنا ڈراماٹائز کیا جاتا ہے پاکستان کے مسائل کو، جو اصلی مسائل ہوتے ہیں وہ پس سے پردہ چلے جاتے ہیں۔ اس وقت جو مودی سرکار کا جو ایک دوبارہ پلاننگ کر رہے ہیں وہ پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے، اور کل جیسے وزیر خارجہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں آج شیری رحمان صاحب نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ اگر اتنا حساس موضوع ہے تو اس کو پارلیمان میں زیر بحث لانا چاہیے تھا، اس کو وزیر اعظم کے ذریعے آنا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک بہت اچھا عمل تھا وزیر خارجہ، کیونکہ شاہ محمود قریشی کا میں ہمیشہ معترف رہا ہوں، چاہے وہ پیپل پارٹی میں رہے ہوں، چاہے وہ کسی اور پارٹی میں ہوں، چاہے وہ عمران خان کے ساتھ ہوں، چاہے وہ کسی بھی کرسی پہ بیٹھے ہوں، ان کی عقل و ذہانت کا کوئی دو رائے نہیں ہے شاہ محمود قریشی کے۔ جہاں تک بات ہوئی، انہوں نے کل جو انہوں نے متنبہ کیا عوام کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی طرح انہوں نے ایک سوچ سمجھ کے، ایک پلاننگ کے ساتھ یہ کیا کہ یہ اتنا اہم موضوع ہمارے لیے نہیں ہے، اس کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ دوبارہ وزیر اعظم جائے اور وہ اس پہ بات کرے۔ وزیر اعظم ہم نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ہمارا وزیر اعظم اور معاملات میں لگا ہوا ہے، وہ ملک کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے، وہ پیس کی طرف لگا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ نے دنیا کو کل بتا دیا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت دنیا اتنی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے کنفلکٹ میں۔ اگر یہاں پہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، یہاں پہ کوئی جنگ چھڑتی ہے، جیسے پچھلی دفعہ جنگ چھڑی، تو دنیا نے کوئی خاص توجہ نہیں دیا ہماری طرف۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا یا تو اس جنگ کے میں کروانے میں انوالو ہے، یا دنیا مودی کے ساتھ کھڑی ہے، دنیا پاکستان کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑی۔ ہمارے سب سے جو قریبی ملک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان پہ اٹیک کیا گیا، پاکستان جنگ کی صورتحال سے گزرا تھا، اسلامی ممالک نے بلا کے انڈیا کے وزیر خارجہ کو مہمان خصوصی بلا لیا۔ یہ ایک تو ان تمام ممالک کے لیے شرم کا مقام ہے، ان کے لیے غیرت کا مقام ہے۔ پھر دوسری یہ بات ہے کہ وہ پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دوست کون اور دشمن کون ہے۔ بظاہر وہ بڑا اچھا ایک شعر ہے نا کہ دوست ہوتا نہیں ہاتھ ملانے والا، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو، فراز دوست ہوتا نہیں ہاتھ ملانے والا۔ تو یہ پاکستان کو یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جتنے ہاتھ ملا رہے ہیں، گرم جوشی دکھا رہے ہیں، وہ بظاہر گرم جوشی تھی اندرون خانہ۔ پھر اس کے بعد انڈیا کو بظاہر جو ہے سعودی ولی عہد کی مداخلت پہ
انڈیا کو ناخوش کیا گیا، انڈیا کے خلاف اقدام کیے گئے. اس OIC کی جو میٹنگ تھی اس کا جو آخری ایجنڈا تھا وہ پاکستان کی مرضی کے مطابق بنایا گیا، لیکن اس کی جو خنک تھی وہ دبئی میں باقی ہے، ابھی ابوظہبی کے صحراؤں سے وہ باقی ہے، کیونکہ انڈیا میں دوبارہ مودی کو بلایا جاتا ہے، اسے ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اسے مندر بنانے کے لیے جگہ دی جاتی ہے، اسے پیس ایوارڈ تھے، ابھی کل پرسوں ایک ایوارڈ انہوں نے دیا ہے مودی کو، سب سے کوئی بڑا ایوارڈ دیا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ پاکستان کو بڑے غور سے دیکھنی ہوں گی. اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے جو کچھ کیا، انہوں نے جو دنیا کو بتانا تھا کہ بتا دیا کہ انڈیا دوبارہ پلوامہ کی طرز کا کوئی حملہ کرنے جا رہا ہے اور پھر وہ کوئی جنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ عبداللہ صاحب جو مجھے اور آپ کو اور دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، فوجی طاقت کے لحاظ سے وہ ایک بہترین فوجی طاقت کا حامل ملک ہے، لیکن دوسری طرف 44 لاکھ جو ہے فوج ہے، ایک طرف 12 لاکھ فوج ہے. انڈیا نے خالی 12 لاکھ فوج کشمیر میں بٹھائی ہوئی ہے، ہمارے پاس 12 سے 16 لاکھ فوج ہے. 12 سے 16 لاکھ فوج اب یہ میدانی جنگ نہیں رہی، زمینی جنگ نہیں رہی. اب وہ دوڑ رہی ہیں کہ انڈیا 71 کی طرح لاہور کے بارڈر سے اٹیک کرے گا اور پاکستانی فوجیں اس کے ٹینکوں کے مقابلے. اب یہ جنگ ہے، میزائلوں کی جنگ ہے، ایئر فورس کی جنگ ہے. یہ میزائلوں اور ایئر فورس کی جنگ ایک حد تک رہے گی، 2 یا 3 اٹیکس کے بعد. میزائل اٹیکس جب شروع ہوں گے اس کے ساتھ ایٹمی وار ہیڈ جائیں گے، اور ایٹمی وار ہیڈ جو ہیں پاکستان کے، وہ پاکستان میں پھٹیں یا انڈیا میں پھٹیں، جہاں بھی پھٹیں گے اس کے بادل امریکہ اور برطانیہ تک اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ تک پہنچیں گے، وہ محفوظ نہیں رہیں گے. 1 ماہ کا وقت لگے گا، پوری دنیا ان کالے بادلوں کی زیر اثر آ جائے گی. پھر اگر جنگ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوتی ہے تو امریکہ کی کھیتوں میں بھی چیری اگنا بند ہو جائے گی، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. پھر نیوزی لینڈ کی کھیتوں میں جو ہے وہ سیب اگنا بند ہوں گے. پھر آسٹریلیا جو ہے، آسٹریلیا کے سرسبز و شاداب جو جنگلات ہیں، جو افریقہ کے جنگلات ہیں، وہاں پھرنے والے جانور جو ہیں وہ مر جائیں گے. یہ جنگ پوری دنیا کی جنگ ہوگی، یہ ساری خالی پاکستان. اچھا، ابھی جو بھارت میں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں کی عوام تو نہیں چاہتی، کیونکہ جب پہلے خان صاحب نے جو رد عمل دیا تھا بھارتی حملے کے اوپر اس کو بڑا سراہا گیا. وہاں کے جو بڑے مثبت ذہن رکھنے والے ادیب لوگ تھے، شاعر تھے، ان میں تجزیہ کار تھے، اس میں رائٹر تھے، بڑے اس میں بڑے اچھے لوگ تھے، انہوں نے مثبت وہ کیا تھا، انہوں نے اخلاقاً انڈیا کو شکست خوردہ تسلیم کیا تھا. اب الیکشن مودی انڈیا کے جو الیکشن ہے بھارت میں، اس سے قبل جو مودی کا جو ایک عزم ہے، جو ایک مذموم حرکت ہے، ارادہ ہے، وہ اس میں کچھ تبدیلی نہیں آئے گی یا کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دیکھیں، مودی اس وقت بڑی حیران کن کیفیت میں ہے. اسے پتہ ہے کہ اس نے الیکشن ہار جانا ہے، اور اسے یہ کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد جی ضرور ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، انما المؤمنون اخوة. مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، انما المؤمنون اخوة. ایشیا سے افریقہ تک، امریکہ سے یورپ تک،
پاکستان سے سعودی عرب تک، دنیا بھر کی تازہ اور مستند خبریں، بلاگ اور منفرد تجزیات، سیاسی، سماجی اور معاشرتی پروگرامز، تجزیہ کاروں، دانشوروں، ماہرین اور مفکرین کی بہترین ٹیم، اردو زبان، إنما المؤمنون إخوة. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید. جان زیب صاحب، یہ وزیر خارجہ صاحب کی تنبیہ اور ساتھ میں ہم دیکھیں تو کراچی میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، وہاں پہ جو لوگ گرفتار کیے گئے. اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تو راجستھان حملے میں جو لوگ ملوث تھے اس میں ایران کا بھی نام شامل تھا، اسرائیل کا تھا. تو اس کے بعد اس طرح کی ایک بہت بڑا، اللہ تعالیٰ نے ایک پاکستان کو ایک بہت بڑے سانحے سے بچا لیا. مفتی صاحب بال بچ گئے. خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی ایشو ہو جاتا، اگلے دن یوم پاکستان بھی تھا 23 مارچ کو، بڑا یعنی ہم متاثر ہوتے اس سے. اللہ کا کرم ہوا. لیکن اب ہم نے دیکھا وہاں پہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ان کے بارے میں یہ جو رپورٹیں بھی شائع ہوئی کہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں. تو آئندہ ہمیں یعنی محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ اس طرح بڑے سانحات کا یعنی ممکن ہے، جس طرح وزیر خارجہ صاحب دیکھیں عبداللہ صاحب، ہم اپنے پلیٹ فارم سے جو ہم آواز بلند کر سکتے تھے، ہم بڑے عرصہ پہلے ہم اپنے پروگرامز میں اور آپ یہاں بیٹھ کے یہ آواز بلند کرتے رہے ہیں کہ پاکستان سے جو لوگ جا رہے ہیں شام میں، جو لوگ یمن میں جا رہے ہیں، جو لوگ عراق میں جا رہے ہیں، جب یہ واپس آئیں گے تو پاکستان کے اداروں کو ایک جنگ شمالی وزیرستان سے جو جنگ نکلی ہوئی ہوگی وہ پورے پاکستان میں لڑنی پڑ جائے گی، کیونکہ یہ جنگی ٹریننگ لے کے آئیں گے. ان کے اندر ایک جنون ہوگا. ہمارے یہاں کوئی ایسے ادارے تو ہیں نہیں کہ جو لوگوں کی پھر ذہنی کیفیت اور اس کی سوچ کو پھر ان کو کسی سینٹر میں رکھا جائے، پھر انہیں دوبارہ معاشرے کے دھارے میں لایا جائے. تو وہ لوگ آئیں گے، وہ خفیہ طریقے سے گئے ہیں، خفیہ طریقے سے وہ واپس آ جائیں گے. جب وہ واپس آئیں گے تو وہ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا ناسور بن جائیں گے. وہ جنگ جو ہم نے اپنے شمالی علاقہ جات میں لڑی ہے وہ پھر ہمیں پاکستان کے ہر کونے خدرے میں لڑنی پڑے گی. وہ کراچی سے ہمیں پنجاب اور پنجاب سے سندھ اور خیبر تک پہ لڑنی پڑے گی. تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. اب اسی کے اثرات ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں. جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب پہ حملہ ہوا، میں یہ کہتا ہوں، متعدد بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی فرقوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے پاکستانی ہے سب، نہیں پاکستانی سب ہیں. اس کے علاوہ بھی میرا ایک بہت اس ایک نقطے پہ میں تو ہر مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے مختلف مذاہب کو میں نے اسٹڈی کیا ہے. جو عام آدمی عبداللہ صاحب کسی بھی مذہب کی جو تبلیغ ہے، جو اس کا تعلیمات ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مرنے کے بعد میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ہندو مذہب لے لیں، آپ عیسائی مذہب لے لیں، مسلمانوں کا تو عقیدہ یہی ہے، سکھ لے لیں، یا آپ مسلمانوں کے اندر جو فرقہ واریت ہے اس کو لے لیں. عام آدمی کے نزدیک جو ہے، عام آدمی کے نزدیک اس کسی بھی فرقے میں جانے کا، کسی مذہب کو اپنانے کا، کسی دین پہ عمل پیرا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ مرنے کے بعد میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اب جتنے بھی یہ مذہب کے بیپاری بنے بیٹھے ہیں وہ معصوم لوگوں کو اپنے اپنے طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں. پھر وہ ان کو بتاتے ہیں کہ تم بندوں کو مارو گے تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا. حالانکہ دین اسلام جو ہے امن اور سلامتی کا دین ہے. یہ کسی جانور کو حق مارنے کی تعلیم نہیں دیتا، تو یہ انسان کو مارنے کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ واضح طور پہ احکامات ہیں کہ جس نے ایک انسان کو جان بوجھ کے مارا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنرل صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. جنرل صاحب بات کر رہے ہیں، وزیر خارجہ صاحب نے کچھ دن قبل متنبع کیا تھا کہ انڈیا 16 اور 20 تاریخ کے درمیان دوبارہ سے کوئی یعنی اس کی جو مذموم حرکت ہے یا اس کی سازش ہے یا اس کی جو دراندازی ہے وہ دوبارہ اس کا مظاہرہ کر سکتا ہے. تو جنرل صاحب اس حوالے سے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اپنانی ہوں گی؟ کیونکہ بھارت کی مثال تو وہ اب اس کو ہم کیا نام دے دیں، لیکن اتنی آسانی سے تو وہ جی تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پہلی احتیاطی تدبیر تو ہم نے کر لی.
کہ جس انفارمیشن کا ہمیں پتہ چلا وہ ہم نے اشکار کر دی جی اس سے ان پر بھی فرق پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ جتنے پرماننٹ ممبرز ہیں سیکیورٹی کونسل کے ان سب کو انفارم کر دیا جی کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے جی اور ہم اس کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں جی اور ہمارا ارادہ بھی یہی ہے کہ ہم فوری اور بھرپور جواب اس کا دیں گے. تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک تدبیر ہے ایڈوانس یا ایک حفاظتی تدبیر کہہ لیں یا جیسا بھی ہے، کیونکہ ابھی وہ سوچیں گے یہ کام کرنے سے پہلے کہ اگر آگے سے تیاری ہے تو پھر یہ کرنا چاہیے یا نہیں. کہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے جی اس کا کم از کم فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اپنی ڈیٹس چینج کریں گے، اور جب یہ چینج کریں گے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو الیکشن کا پروسیجر ہے وہ ایسا ہے جی کہ کچھ دیر کے بعد یہ تمام پاورز جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس چلی جائیں گی، ایگزیکٹو پاورز، اور ان سے لے لی جائیں گی. تو اس وقت یہ کام نہیں ہو سکے گا. پھر اس کو یہ پینڈ کریں گے. یہ تو مجھے یقین ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی، ملٹریلی، ڈپلومیٹکلی زخمی حالت میں ہے. جی ان بالکل کا بیانیہ نہیں چل سکا، ہر بات پہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، ان کو فزیکل چوٹ لگی ہے. تو یہ ابھی اس کو پی جانا ان کے لیے مشکل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات میں کہنے میں ذرا کوئی آر نہیں ہے، میں برملا کہوں گا کہ ان کو امریکہ کی پشت پناہی اور آنت حاصل ہے، اور امریکہ ان کو یہاں کا پولیس مین بنانا چاہتا ہے. تو امریکہ ان کو یہ ضرور کہے گا کہ یار تم کیسے پولیس مین ہو، اتنے بڑے ملک ہو، اتنی بڑی فوج ہے، اور آپ سے یہ کام نہیں ہوا کہ وہ یہ تو نہیں ٹھیک ہے کہ آپ پاکستان پہ قبضہ تو نہیں کر سکتے، پاکستانی فوج کو ہزیمت کا نشانہ تو بنا سکتے ہیں، جو کہ ان کا مطمع نظر ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ طالبان اور امریکہ کی ٹاکس بھی ایک سٹیل میٹ کا شکار ہے، وہاں بھی ایک تعطل ہے. تو ان کا اور ان کا انٹرسٹ اس وقت ملتا ہے کہ پاکستان کو چھوٹا سا سبق سکھایا جائے. پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جی جنرل صاحب، ایک طرف تو ہم امریکہ کو، ہمیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورے یقین ہے، اور ہمیں بھی پورا یقین ہے، اور ہمیں آپ کی معلومات پہ بھی پورا یقین ہے کہ امریکہ ایک طرف تو پاکستان کو اور طالبان کے جو ہے صلح کے وہ پاکستان کی منتیں کر رہا ہے اور پاکستان سے وہ مدد مانگ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ پاکستان کو انگیج کرنا چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ. تو یہ ہم براہ راست امریکہ کے ساتھ یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ آپ دوہری پالیسی کیوں کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہم کب تک برداشت کرتے رہیں گے اور خاموش رہیں گے؟ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہو، آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ. لیکن یہ ہے کہ یہی ہمارے، میں کہتا ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس میں ہر قسم کی لیڈرشپ شامل ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کوئی ڈھونس دے تو ہم بات مان جاتے ہیں، ہمیں کوئی ڈالر دکھائے تو ہم بات مان جاتے ہیں، ہم سے کوئی پیار جتائے تو ہم بات مان جاتے ہیں. اور یہ تینوں چیزیں امریکہ نے آزمائی ہیں ہمارے اوپر، اور وہ کارگر ثابت ہوئی ہیں، اور اس دفعہ پھر وہ اسی قسم کے کام کر رہا ہے. آپ کی بات سے میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی اہمیت، اپنی صلاحیت پر اعتماد ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کو کھل کر کہنا چاہیے کہ آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ہم ہاتھ کھینچ لیں گے آپ کی مدد سے. اچھا جنرل یہ صاحب، کہنے کی ہمت جی بہترین، آپ نے جو ہماری دکھتی رگ تھی اس کو پکڑ لیا ہے کہ ہماری مجبوری کیا ہے. اچھا، یہ بھارت سرحد کے حوالے سے تو جب تک پاک فوج کیا ایک جوان بھی حیات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، تو ہم قوم بے فکر ہے، کیونکہ سرحد سے ہم بالکل بے فکر ہیں اور مطمئن ہیں. ہمیں یقین ہے کہ وہاں سے بھارت جو بھی کرے گا اس سے منہ توڑ جواب ملے گا. لیکن اندرونی خانہ جنرل صاحب، اگر آپ دیکھیں یوم پاکستان سے ایک دن قبل کراچی میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر حملہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا بال بال، جو ایک بہت بڑے سانحے سے ہم بچ گئے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اندرونی خانہ بھی ہمیں ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہوگی کہ یہ جو ممالک ہیں دشمنان پاکستان ہیں، یہ باہر سے بھی تو کچھ کریں گے لیکن اندر سے بھی ایسے کارروائیاں کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا. مطلب یہ کہ اصل میں تو ہائبرڈ وار کا کانسیپٹ آپ لوگوں نے اپنے پروگراموں میں اس کے اوپر بحث بھی کی ہے، اس کو جانا بھی ہے. ہم ہائبرڈ وار کا شکار ہیں. یہ جو ہمارے گھٹنے لگے ہوئے ہیں اکانومی میں، یہ اس کا حصہ ہے. یہ جو اس قدر شدید دشمنی ہے تقریباً میں کہوں گا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، یہ اس کا حصہ ہے. جتنے حملے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، یہ اس کا حصہ ہے. جتنے حملے ہوتے ہیں پاکستان کی کشمیر کے سرحد کے اوپر، یہ اس کا حصہ ہے. امریکہ جو آپ کو ڈرا رہا ہے یہ اس کا حصہ ہے. ہندوستان جو آپ کو ڈرا رہا ہے یہ اس کا حصہ ہے. تو یہ ایک مربوط پلان ہے مکمل طور پر.
ہمیں بالکل ناکارہ کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. اور آپ دعا کیجئے، یہاں پر لوگوں میں ادراک ہے، اور اگر انہوں نے اچھی پلاننگ کی تو انشاءاللہ ہم اس میں سے نکل جائیں گے. جنید صاحب ایک آخری سوال کہ ہم نے بڑے عرصے، جیسے ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے حملے کی بات ہوئی، ہم بڑے عرصے سے کلبوشن جو ہیں پاکستان میں برداشت کر رہے ہیں، اور یہ براہ راست ایران سے آ رہے ہیں. ایران ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، اور وہ پاکستان میں براہ راست دہشت گردی میں ملوث ہے. تو کبھی پاکستانی حکومت کا یا تو انڈیا کے خلاف اور ایران کے خلاف براہ راست نام لے کے کوئی ہم نے بات کبھی نہیں کی؟ جیسے ہمارے خلاف ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہا ہے، لیکن پاکستان کبھی براہ راست ان ممالک کے نام لے کے یہ سوال نہیں کرتا کہ وہ دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان میں. ہاں جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں مجھے نہیں پتا کہ ڈپلومیٹک نارمز میں کہاں تک آپ کو بات چھپا کر کرنی چاہیے اور کہاں کس نہج کے اوپر آپ کو بات کھلم کھلا کرنی چاہیے. یہ زیادہ اچھے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اس کا جواب شاید بہتر دے پائیں گے. شاید ہم ایک ہی وقت میں بہت سارے محاذ نہیں کھولنا چاہتے، یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک ہائی ڈیلیگیشن بھیجنا چاہیے، ہائی پاور ڈیلیگیشن ایران میں، جو ان کو یہ بات باور کروائے کہ اس طریقے سے معاملات نہیں چل سکتے. آپ کو یا تو اپنا معاملہ ٹھیک کرنا پڑے گا، یا پھر ہمیں کھلم کھلا برملا ان چیزوں کا اظہار کرنا پڑے گا. لیکن اس میں جو محرکات ہیں، باقی جو چیزیں ہیں، وہ کوئی ڈپلومیٹ ہی بہتر بتا سکتا ہے. چلیے، بہت شکریہ، تھینک یو، سلامت رہیں. اچھا، آپ اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ میں سمجھوں گا سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ نہیں، سیاسی حکمت عملی نہیں، ہماری سیاسی نالائکی ہو سکتی ہے کہ آج تک ہم دیکھیں انڈیا میں کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے، انڈیا بغیر اس کے کسی تحقیق کے وہ فوراً پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں. تو پاکستان کے پاس کلبوشن کی صورت میں ثبوت بھی موجود ہیں. پاکستان کے پاس ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے معاملے میں بھی ثبوت موجود ہیں کہ ایران اس میں براہ راست انوالو تھا. بدقسمتی ہماری یہ کہ ہمارے پاس نالائق اور بدترین حکمران ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے رہے. وہ ہائبرڈ وار کا نتیجہ تھے، وہ ہائبرڈ حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان کے اوپر نالائق ترین لوگ مسلط کر دیے جائیں، پاکستان کو دلدل میں پھنسا دیا جائے، اپنے اندرونی مسائل کی دلدل میں پھنسا دیا جائے، اور پاکستان کی حکومتوں کو نالائق لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تاکہ پاکستان ترقی نہ کر سکے. انڈیا کو خطے کا چودھری بنا دیا جائے. پاکستان کو جو گزشتہ حکومت تھی ان کا یہ باقاعدہ منصوبہ تھا کہ اتنے قرضوں میں پاکستان کو جکڑ دیا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ مالی طور پر ڈیفالٹ کر جائے اور پاکستان کے ایٹمی اثاثے فروخت کر دیے جائیں. یہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا باقاعدہ، اور زرداری صاحب کی حکومت کا ایک باقاعدہ منصوبہ تھا جس میں الحمدللہ وہ ناکام رہے. اب موجودہ حکومت کا دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب رہتی ہے پاکستان کو مسائل سے نکالنے میں. جہاں پاکستان کو دوسرے معاشی مسائل سے نکالنا ہے، وہاں پاکستان کو اخلاقی برتری بھی دینی ہے اگر، تو پاکستان کو واضح طور پر ہر معاملے کا جو پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہوئی اس میں انڈیا کو، اس میں ایران کو براہ راست انوالو کرنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی میں انوالو رہے ہیں. چلیں، بہت شکریہ جان صاحب، سلامت رہیں. ناظرین، آپ کا بھی بے حد شکریہ. جنرل صاحب کا بھی شکریہ، انہوں نے ٹائم دیا. ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہے، لیکن یہ جو آخری بات ہے جہانزیب صاحب کی، جنرل صاحب نے بھی کہا کہ نہ جانے ہم کیوں پست ہو جاتے ہیں. امریکہ کے سامنے تو انہوں نے جو ہماری مجبوریاں تھیں وہ بتا دی. کبھی ڈالر کے عوض ہم خاموش ہو جاتے ہیں، تو کبھی کوئی دوسرا لالچ دے کے ہمیں خاموش کرایا جاتا ہے. اب ایران اور انڈیا، امریکہ، یہ گٹھ جوڑ ہے پاکستان کے خلاف. پاکستان کے خلاف جس طرح یہ لوگ کھل کے سامنے آ گئے، اسی طرح پاکستان کو بھی اپنا موقف واضح کر دینا چاہیے اور دو ٹوک پیغام دینا چاہیے، وہ کوئی بھی ملک ہو، کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلے ہے پاکستان. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. انما المؤمنون اخوة مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے